بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت مسیح علامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے آیا۔ رات کا وقت تھا اور بادشاہ اور اس کی بیوی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ ایسا کرنا بھی چوری ہے اور وہ چور چوری کرنے ہی تو آیا تھا۔ اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے کروں گا جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ میں اپنی بچی کی شادی کسی اور سے نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ اور اس کے دل میں حس پیدا ہو گئی اور وہ چوری کرنا بھول گیا اور گھر جا کر سوچنے لگا کس طرح میں اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جب بادشاہ کے پاس خبر پہنچے گی کہ کوئی ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہیں مجھ پر پڑ جائیں تو بادشاہ کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ یہ اس کا حقیر اور ناپاک مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا، اور اس نے اپنے خیال کے مطابق ایک بزرگانہ لباس تیار کر کے اسے پہن کر اس مسجد میں چلا گیا اور نمازوں پر نماز اور ذکر و اذکار کرنے لگا اور تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں میں شہرت بڑھتی گئی کہ کوئی اللہ کے ولی یہاں آ گئے ہیں اور وہ دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی طرف لوگوں کی عام طرف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ تک اس کی خبر پہنچ گئی تھی۔ یہاں پر کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں لیکن عبادت میں لاجواب، تقویٰ اور پرہیزگار ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دی کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا تو اچھا ہی ہوگا کہ اسی کے لیے کسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اسی سلسلے کے بارے میں وزیر کو بھیجا تو وزیر مسجد میں اس چور کے پاس پہنچا۔ اس نے باادب ہو کر کہا کہ میں بادشاہ کے کہنے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اسے ہی انسان کی تلاش میں تھے۔ اب نظر انتخاب آپ پر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس سلسلے کے لیے تیار ہو تو مجھے فرما دیجیے۔ یہ شخص اصل ایسی آرزو اور تمنا میں آ کر یہاں بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، آج جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ آخر کار کیوں منظور نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا، اور جو کچھ ہوا وہ سارا واقعہ سنایا۔ مکمل واقعہ سنانے کے بعد چور نے کہا، میں نے یہ سب چوری کے ارادے سے کیا تھا، مگر میں جب سے یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو خدا نے مجھے اپنا لیا ہے، اب اس کے بعد مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، اور وزیر وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔